علم سے متعلق ہے۔ گزشتہ کل ہم نے ایمان سے متعلق پڑھا تھا۔ نیچے والی حدیث کا ترجمہ کس کو یاد ہے؟ کون سنائے گا؟ پڑھو، شاباش، جلدی پڑھو، کتاب نہیں ہے؟ موجبتانے شخص نے کہا یا رسول یہ دو چیز کون سی بات ہے؟ پینسل سے لکھے ہوا ہے ترجمہ، کتاب میں پینسل سے لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، گزشتہ کل کا سبق ایمان سے متعلق تھا اور آج کا سبق علم سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں علم وہ روشنی ہے جس کے ذریعے سے انسان اچھے برے کا فرق معلوم کرتا ہے۔ علم کی وہی اہمیت ہے جو اندھیرے میں روشنی کی ہے۔ یہ وہ عظیم وصف ہے جو انسان کو عزت اور عظمت بخشتا ہے۔ جو انسان کو عزت و عظمت بخشتا ہے، اس کے اخلاق و عادات میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اسے انسانیت کی انتہائی بلند چوٹیوں پر پہنچاتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے منور کر کے اسے صحیح اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کیا چیز؟ علم کے فضائل قرآن کریم میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اسی طرح اور جگہ آگے دیکھیں فرماتے ہیں دین اسلام علم کو انسان کے لیے ضروری قرار دیتا ہے اور اس کے حصول کو دنیا و آخرت کی ترقی اور کامیابی کا ضامن بتلاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام ہر اس علم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو انسان کو اللہ اور رسول کی اطاعت والی راہ پر لگا دے، اور ہر ایسے علم و فن سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے جو اسلامی عقائد و اعمال سے مزاحم ہو۔ مزاحم یعنی مخالف ہو، سمجھ میں آ رہی؟ مخالف ہو، ٹکرانے والا ہو، اور انسانی ذہن و فکر کو گمراہی کی طرف موڑ دے۔ یعنی ہر ایسے علم و فن سے اسلام بیزاری کا اظہار کرتا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ جو اسلامی عقائد اور اعمال سے کیا ہو، مزاحم ہو، مخالف ہو، اور انسانی ذہن و فکر کو گمراہی کی طرف موڑ دے۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے جس زندگی کا تقاضا کرتا ہے وہ علم دین ہی پر موقوف ہے، جس کے ذریعے انسان بنتا ہے اور اپنی حقیقت کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ علم دین ہی جنت کا راستہ دکھاتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اور اس کے حصول کے لیے نکلا ہوا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں جیسا اجر و ثواب پاتا ہے۔ آپ لوگ بھی علم کے راستے میں نکلے ہیں نا، علم حاصل کرنے گھر سے نکلے ہیں، تو ایسا ثواب ہے جیسے آپ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ علم کے لیے نکلنا معمولی اجر و ثواب نہیں رکھتا، علم معمولی صفت نہیں ہے۔ یاد رکھیں علم نہیں ہوگا انسان عمل بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صحیح عمل کیسے کریں گے؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا عمل کریں گے نا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ علم ضروری نہیں ہے، علم ضروری ہے، علم ہر شعبے کے لیے ضروری ہے۔ علم نہیں ہوگا، علم کے بغیر انسان عمل کیسے کرے گا؟ عمل کے بغیر نجات کیسے پائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خالد صاحب کو دیکھیں، دین اسلام کی بنیاد علم پر ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ علم کی اہمیت، ضرورت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں حکم ہے کہ ہر قبیلے میں سے کم از کم ایک گروہ دین سیکھنے کے لیے نکلے اور واپس جا کر اپنی قوم کو بھی بے علمی کے وبال سے ڈرائے تاکہ وہ بھی بری باتوں سے بچے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ کیا ہے؟ وَلْيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کیا ہے یہ آیت؟ یہ پیچھے سے
پیچھے سے طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یہ پوری آیت ہے بہرحال، یہ اس کا مضمون ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کم از کم ہر قبیلے میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی ضروری ہے کہ جو دین کا مکمل علم سیکھنے کے لیے نکلے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود علم سیکھے، واپس آ کر اپنے قبیلے قوم کے لوگوں کو علم سکھائے، دین سکھائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر کوئی بھی فرد نہ نکلے سب گناہ گار ہوں گے. یہ تفصیل علم ہے، لیکن بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ انفرادی فرض ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم پھیلانے میں اتنی دلچسپی تھی کہ جنگ بدر میں بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے شرط لگائی کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. کتنے؟ 10. یہ شرط لگائی، آپ کو رہا کر دیں گے، رہائی کے بدلے میں پیسہ نہیں مانگے، رہائی کے بدلے میں کوئی اور خدمت نہیں لی. کیا کہ کیا کرو؟ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. 10 مسلمان آپ کے ذمہ، 10 آپ کے ذمہ، 10 آپ کے ذمہ. اس سے علم میں دیکھیں دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے، علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درس و تعلیم کا ایک مستقل سلسلہ قائم تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، مسجد نبوی کے چبوترے جسے صفہ کہا جاتا ہے نا، اصحاب صفہ کا چبوترا، یہ مسجد دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ کہاں قائم ہوا ہے؟ مسجد نبوی میں. دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ ہے تو اصحاب صفہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مسجد نبوی کے چبوترے صفہ پر بیٹھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت علم دین کے سیکھنے سکھانے میں مشغول رہتی تھی. ہر وقت سمجھ میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا تھا. حدیث دیکھیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہر اللہ له به طریقا الی الجنہ. ڈیش اس لیے دیا ہے کہ یہ حدیث کا کچھ آخر کا حصہ ہے. تفصیلی حدیث ہے، پوری نہیں لائے، لیکن آخر کا حصہ جو علم کی اہمیت سے متعلق ہے وہ لائے. جو شروع کا نہیں لائے اس کی علامت کے طور پر یہ نقطے ذکر کیے ہیں، پتہ چلے کہ یہ حدیث پوری نہیں ہے، اس کا ایک ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے. سمجھ گئے؟ ترجمہ دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. جو علم کے راستے پر نکلتا ہے اللہ پاک جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تشریح دیکھیں. تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں طلب علم اور طالب علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے وطن کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب سے جدا ہو کر، عیش و آرام کو ترک کر کے علم حاصل کرنے کے جذبے سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس قربانی کے صلے میں جو اس نے علم حاصل کرنے میں دیے ایسے اعمال کی توفیق دے گا جو اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ طالب علم جب علم کے لیے نکلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے نیک اعمال آسان کر دیتے ہیں، اور جب یہ نیک اعمال کرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے، جنت کا فیصلہ ہوتا ہے. حدیث سے ثابت ہوا کہ علمی مراکز کا رخ کرنا، یعنی دینی مدارس کی طرف جانا، وہاں داخلہ لینا، پڑھنا، یہ ایک پسندیدہ اور مطلوب امر ہے. پسندیدہ اور شرعاً مطلوب ہے، شریعت چاہتی ہے. علم ہی کے حصول کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف ایک طویل سفر طے کیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور قرآن کریم میں پورا واقعہ مذکور بھی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے نا یا نہیں ہے؟ اچھا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی حصول علم کی خاطر دور دراز کی مسافتیں طے کی، سفر کیا، ہزاروں میل کا سفر کیا، دوسرے ممالک کے سفر کیے، اور ان کے بعد بھی ہر دور میں اہل علم نے مشقتیں برداشت کر کے دین سیکھنے اور سکھانے میں اپنی زندگیاں گزار دی. باقاعدہ ان علماء کے واقعات جمع کیے گئے ہیں، ایسے علماء کے جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیے، ہزاروں میل کے سفر کیے، اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھے، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، دوسرے علوم حاصل کیے، اس کے لیے فاقے برداشت کیے، بھوک برداشت کی، سفر کی مشقت برداشت کی، لیکن علم سے جدائی گوارہ نہیں کی. آج تو سر میں درد ہے بھائی مجھے چھٹی کرنی ہے، وہ آج دل نہیں چاہ رہا، آج میں نہیں جا رہا، چلے یار مزہ نہیں آ رہا، 2 دن بعد سبق چھوڑ دیے. یہ ہمارا علم ہے. وہ حضرات ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے ایک ایک حدیث سننے کے لیے، حدیث کی سند حاصل کرنے کے لیے، اور آج ہمارا یہ حالت ہے. دیکھیں نیچے حدیث.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن صخبرة الأزدي رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى. حضرت صخبرہ ازدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ترجمہ سنیں. حضرت صخبرہ ازدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب العلم جو شخص علم طلب کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے کان کفارۃ لما مضى تو یہ علم کا طلب کرنا اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. گزشتہ گناہوں کا کفارہ. اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. طلب علم اتنی بڑی صفت ہے, طلب علم اتنی بڑی چیز ہے, اس کی برکت سے اللہ پاک ماضی کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. ترجمہ سمجھے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من طلب العلم کان کفارۃ لما مضى کان کفارۃ لما مضى کہ جو شخص علم کو طلب کرتا ہے, علم کی جستجو میں لگتا ہے, اللہ پاک اس کی گزشتہ زندگی کا کیا بنا دیتا ہے؟ کفارہ بنا دیتا ہے. تو علم کی اہمیت سے متعلق بات آپ کے سامنے آئی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.